یہی عاشقین کی جماعت، یہ اللہ والوں کی جماعت، خلیفۃ اللہ امام الکائنات حضرت میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام کی مصدقین کی جماعت، وہ مخلصین کی جماعت، انہی جماعت میں سے ایک اللہ والوں کی جماعت شہر حیدرآباد میں آج سے 200 سال قبل ایک بہت بڑا معرکہ پیش آیا۔ تو 200 سال پہلے کی تاریخ کو آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے یاد رکھیے یہ ہمارے آبا و اجداد کی تاریخ ہے، یہ ہمارے اسلاف کی تاریخ ہے جنہوں نے اپنا خون بہا کر اس چمن کو زندہ رکھا ہے۔ قوم مہدویہ وہ چمن ہے جہاں پہ پانی سے نہیں سینچا گیا اس چمن کو، بلکہ ہمارے بزرگوں نے اپنے خون سے اس چمن کو سینچا ہے، تب جا کر آج یہ گلستان آباد ہے۔ ہمارے قوم کے یہ اجداد کی تاریخ کو یاد رکھیے، 3 محرم وہ تاریخ تھی، جمعے کا وہ روز تھا، 1238 ہجری وہ سال تھا۔ آج سے 200 سال قبل ایک معرکہ پیش آیا جہاں پہ ہمارے 51 جو ہے بزرگان مہدویہ شہید ہوئے، لیکن اس روز سے 3 دن قبل، جمعے کے روز سے 3 دن قبل 29 ذی الحجہ منگل کا دن تھا، مسجد میر عالم میں ایک معرکہ پیش آیا، مہدویوں اور غیر مہدویوں کے درمیان چھوٹا سا ایک معرکہ پیش آیا جہاں پہ ہمارے 2 مہدوی حضرات شہید کر دیے گئے تھے۔ اس سے قبل جو اصل واقعہ ہے جہاں سے بنیاد ہے یہ جنگ کا جو آغاز ہوا ہے وہاں پہ ہم پہنچتے ہیں، وہاں سے پھر دوبارہ جو ہے 3 محرم تک آتے ہیں۔ 3 محرم یاد رکھیے یہ معرکہ پیش ہوا، اس سے 3 دن قبل منگل کے روز مسجد میر عالم میں ایک چھوٹی سی لڑائی ہوئی جس میں 2 مہدوی شہید ہوئے۔ اس سے قبل داستان کا آغاز ہوتا ہے حضرت میاں یاسین خان رحمۃ اللہ علیہ سے، جو ایک سچے مہدوی تھے، جہاں رہتے جہاں بیٹھتے اپنے ہو پرائے ہو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا نام چھیڑتے۔ تو ان کے ایک دوست تھے جو غیر مہدوی تھے جن کا نام تھا صوفی میاں، تو ہمیشہ اپنے آقا کا چرچا عاشق کی زبان پہ وہی وتیرہ، وہی الفاظ، وہ وظیفہ، نام مہدی، زبان وہی، دل وہی، ہر جان وہی۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا ہر طرف سے جو ہے جب نام چھڑتے تو صوفی میاں نے ایک روز کہا کہ دیکھو بھائی، اگر آپ مجھے قرآن اور احادیث سے اپنے مہدی کو ثابت کر دو گے تو میں جو ہے آپ کی مہدی موعود علیہ السلام کو قبول کر لوں گا، تصدیق مہدی سے مشرف ہو جاؤں گا۔ حضرت یاسین خان بڑے خوش ہو گئے، فوراً صوفی میاں کو جو ہے لیے اور چنچل گڑے کے ایک مرشد حضرت سید مصطفیٰ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور ماجرا بیان کیا۔ حضرت سید مصطفیٰ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے احادیث کی کتابیں نکالی اور احادیث کے ثبوت کے طور پر امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے جو احادیث تھی وہ پیش کر دی گئی۔ اب وہاں پہ دیکھیے صوفی میاں نے سوال کیا تھا کہ آپ احادیث کو پیش کرو اور میں جو ہے مہدویت کو قبول کر لوں گا۔ احادیث پیش کر دی گئی، صوفی میاں کا کام تھا وہیں پہ جو ہے تصدیق سے مشرف ہو جاتے۔ انہوں نے دوسری چال چلی، پھر کہا کہ نہیں، میرے ایک استاد ہے مولوی عبد الکریم جن کا نام ہے، اگر آپ ان کو قائل کر لو گے تب جو ہے میں بھی اور وہ بھی دونوں بھی تصدیق سے مشرف ہوں گے۔ یہاں سے دیکھیے فساد بڑھ رہا ہے۔ تو صوفی میاں نے کہا کہ اگر آپ جو ہے مولوی عبد الکریم کو جو ہے آپ جو ہے تصدیق سے مشرف کر دو گے، ان کو یہ احادیث پیش کر دو گے، اپنے مناظرے میں ہرا دو گے، تب جو ہے میں آپ کے سامنے جو ہے تصدیق مہدی سے مشرف ہو جاؤں گا۔ حضرت مصطفیٰ بڑے حضرت نے کہا کہ میں تو جو ہے دائرے کے باہر نکلتا نہیں، تو آپ نے احادیث جو ہے اسی وقت پہ ایک کاغذ پر جو ہے قلم لیا اور احادیث لکھ دیا حوالوں کے ساتھ اور پیش کر دیا گیا۔ تو اب یہ حضرت یاسین خان رحمۃ اللہ علیہ اور صوفی میاں دونوں مل کر جو ہے مولوی عبد الکریم کے پاس جاتے ہیں اور احادیث کو پیش کرتے ہیں۔ احادیث کو پیش نہیں کیا گیا، ابھی تو جو ہے کاغذ کو پیش کیا گیا جس کے اوپر جو ہے احادیث لکھے گئے ہیں امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے جو تعلق سے۔ اس تفصیل کو اچھا یاد رکھیے آپ، یہ ہمارے آبا و اجداد کی جو ہے یہ تاریخ ہے جو ہے نہ صرف مہدویہ کتابوں میں بلکہ غیر مہدوی کتاب مثلاً جو ہے تاریخ گلزار آصفیہ، تاریخ سلاطین محبوبیہ، سہولت افغانی، وقائع چنچل گڑا وغیرہ، یہ تمام یہ جو باہر والوں کی بھی جو تواریخ ہیں ان کی کتابیں ہیں اس کے اندر بھی جو ہے یہ تمام تفصیل موجود ہے۔ تو بہرحال حضرت میاں یاسین خان رحمۃ اللہ علیہ اور غیر مہدوی صوفی میاں یہ دونوں مل کر مولوی عبد الکریم کے پاس جاتے ہیں اور وہ کاغذ پیش کرتے ہیں جس پہ احادیث لکھے ہوئے تھے۔ تو مولوی عبد الکریم نے کہا کہ میں اس کاغذ کو نہیں مانتا، تم وہ جو ہے اصل جو اوریجنل کتاب ہے، جو متن ہے، جو حدیث ہے، وہ حدیث لاؤ، وہ کتاب کھولو اور مجھے جو ہے اس حدیث کو پیش کرو، تب جو ہے صوفی میاں کیا میں بھی جو ہے مہدویت کو قبول کر لوں گا۔ پھر حضرت میاں یاسین خان رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے اٹھے اور آئے مرشد اعلیٰ حضرت سید مصطفیٰ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ تو مرشد اعلیٰ نے کہا میرے پاس تو حدیث کی وہ کتاب نہیں ہے، ہاں جاؤ حضرت سید نجم الدین روشن میاں شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ان کے پاس وہ کتاب موجود ہے۔
تو یہ لوگ گئے حضرت سید نجم الدین عرف روشن میاں شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ دیکھ لیجیے حضرت عطن میاں مرشد جو ہے ان کے دادا کے دادا ہیں حضرت سید نجم الدین عرف روشن میاں شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس گئے تو انہوں نے وہ کتاب دی، کتاب پہ جہاں پہ وہ حدیث تھی اس صفحے کو جو ہے موڑا، نشان لگایا، اور اس کے بعد وہ کتاب جو ہے حضرت یاسین خان رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کی۔ حضرت یاسین خان رحمۃ اللہ علیہ جذباتی تھے، اپنے دیکھیے مہدویت کے واسطے جو ہے جان دینے والے یہ لوگ تھے، سچے عاشقان مہدی موعود علیہ السلام تھے۔ فوراً جو ہے وہ کتاب لیے صوفی میاں کے ساتھ مولوی عبدالکریم کے پاس جلوخانہ جو میر عالم منڈی ہے وہاں پہ جو ہے مسجد کو پہنچتے ہیں۔ مولوی عبدالکریم جو ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اب دبدبہ ہوا کرتا تھا اس وقت کے علماؤں کا، اگرچہ کہ باہر والے علماء تھے اس وقت ایک دبدبہ تھا، کافی روہیلے باڈی گارڈز وغیرہ ساتھ میں ہوا کرتے تھے، تو وہاں پہ گئے، پھر مہدویت کی بحث چڑھی، اب کی بار انہوں نے وہ کتاب نکالی اور کتاب کو پیش کر دیا، کتاب کو سامنے پیش کر دیا گیا، حدیث دے دیا گیا۔ مولوی عبدالکریم جو ہے ذلیل ہو گئے، سامنے حضرت یاسین خان رحمۃ اللہ علیہ کے آگ ببولا ہو گئے۔ انصاف کا کام تو یہی تھا، انصاف تو یہی تھا کہ جو ہی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے آمنا و صدقنا کہہ دیتے، مولوی عبدالکریم جو ہے آگ ببولا ہوا، کہا کہ تو جھوٹا، تیرا مذہب جھوٹا، معاذ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، اور تو اور آگے بڑھا اور حدیث جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے جو کتاب تھی وہ کتاب کو اٹھایا اور کتاب کو پھینک دیا، ساتھ ہی ساتھ جو ہے حضرت یاسین خان رحمۃ اللہ علیہ کے منہ پہ زوردار تماچا مارا۔ حضرت یاسین خان رحمۃ اللہ علیہ ہر چیز برداشت کر رہے تھے، خود کو گالی دینا، خود پر تماچا مارنا، لیکن شان مہدی موعود علیہ السلام میں گستاخی ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث جو کلام اللہ کے برابر ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے اس کو جب پھینکا گیا تو میاں یاسین خان رحمۃ اللہ علیہ اپنے جو ہے میان سے تلوار نکالنے کے واسطے آگے ہی بڑھنے تھے کہ مولوی عبدالکریم نے اپنے شاگردوں کو جو ہے اشارہ دیا، آواز دی، سارے کے سارے روہیلے عرب اس وقت جو جماعت تھے مولوی عبدالکریم کے اشارہ پاتے ہی جو ہے حضرت یاسین خان رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ایک شیر کے اوپر جو ہے سارے کے سارے بھیڑیے ٹوٹ پڑے، حضرت یاسین خان رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر سارے کے سارے ٹوٹ پڑے، ان کو زخموں سے چور چور کر دیا، جب وہ زخموں سے نڈھال ہو گئے ان کو اٹھایا، مسجد کے باہر ایک حوض تھا وہاں پہ لا کر ان کو پھینک دیا گیا۔ حضرت یاسین خان رحمۃ اللہ علیہ جو ہے جو اس بگی میں آئے تھے، جو ان کا نوکر تھا بگی سوار، ان کو آپ نے اشارہ کیا تو وہ بگی سوار جو ہے وہاں سے دوڑا ہوا جلو خانے سے جو ہے چنچل گڑھا بھاگتا ہوا آیا اور یہ داستان سنایا، ماجرا سنایا، چیخا پکارا کرتا ہوا کہ حضرت یاسین خان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مہدویت پر بحث ہو رہی تھی تو مولوی عبدالکریم اور اس کے شاگردوں نے اور وہاں کے روہیلے اور عرب نے مل کر حضرت یاسین خان رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے زخمی کر دیا، وہ خون سے نہا رہے ہیں، گویا کہ ان کا ہر خون کا خطرہ جو ہے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے عشق کا ثبوت دے رہا ہے، سراپا جو ہے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے عشق میں خون سے نہا کر جو ہے وہاں پہ مسجد کے پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں سے حضرت یاسین خان رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہی نوکر وہاں پہ پہنچنا تھا چنچل گڑھے کو، ہمارے لوگ یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے تھے اکثر جو ہے اس میں پٹھان تھے، جو ہے یہاں سے بھاگنے والے جو ہے یہاں سے چنچل گڑھے سے جلو خانے کی طرف جو بھاگنے والے تھے وہ 17 لوگ تھے، ان میں سے 13 پٹھان، 2 شیوخ، 2 سادات حضرات، سارے کے سارے عاشقان مہدی موعود علیہ السلام، جو ہی معلوم ہوا کہ بات مہدویت کی ہے، بات امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ہے، تو سارے کے سارے یہاں سے فوراً دوڑے جو ہے میر عالم منڈی کی طرف پہنچتے ہیں، جلو خانے کی طرف پہنچتے ہیں۔ دیکھیے جلو خانے کے پاس بھی وہاں پہ ایک دروازہ تھا، اس کے بعد جو ہے میر عالم کا جو ہے وہ مسجد وغیرہ آتی تھی، تو وہاں پہ ایک جو شخص تھا منیر الملک جس کا نام تھا، وہ اہل تشیع سے تھا۔ منیر الملک کا جو ہے بہت بڑا عہدہ تھا، اس کے حکم کے بغیر جو ہے جلو خانے کا دروازہ نہیں کھل سکتا تھا، لیکن منیر الملک کی جو اہل تشیع سے تھا اس کی جو ہے مولوی عبدالکریم سے دشمنی تھی، تو اس کو اب موقع ملا کہ مولوی عبدالکریم سے دشمنی نکال لے۔ منیر الملک اگر چاہتا تو وہ دروازہ نہ کھلتا، اور اگر دروازہ نہ کھلتا تو یہ واقعہ پیش نہیں آتا، مہدی حضرات اندر داخل نہیں ہوتے۔ منیر الملک نے دروازہ کھلوا دیا، منیر الملک نے کام یہ کیا، دروازہ کھلوا دیا، مہدوی حضرات دوڑے ہوئے اندر بھاگے۔ میر عالم کا مسجد میر عالم جو ہے دروازے بند تھے، اس کے 2 دروازے تھے، ایک سامنے سے چھوٹا سا دروازہ، ایک پیچھے سے بڑا سا دروازہ، دروازے سارے مضبوط تھے، بند نہیں، سارے کے سارے بند تھے۔ حضرت یاسین خان رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ زخموں سے چور پڑے ہوئے ہیں، مولوی عبدالکریم اور ان کے جو روہیلے وغیرہ جو سارے ساتھیاں تھے وہ سارے کے سارے مسجد کے بالا خانے کے اوپر سے جو ہے مہدویوں کے اوپر جو ہے لان تان کرنے لگے، گستاخی کرنے لگے، یہاں تک کہ اس وقت جو ہے بڑی بڑی بندوقیں آ گئی تھی، 2 بندوقوں کے وار جو ہے اس وقت پہ چلائے گئے ہیں۔ مسجد میر عالم سے جو ہے 2 بندوقیں جو ہے 2 گولیاں چلائی گئی، اگرچہ کہ یہاں پہ کسی کو نہیں لگی۔ اس کے بعد مہدوی حضرات آگے بڑھتے ہیں،
خصوصاً اب دیکھیے جو مسجد کو آنے والے جو لوگ تھے، ایک تھے محمود خان موسیٰ خیل، اور ایک تھے عنایت خان شہید عنایت خان پرور زئی، اور ایک تھے بہادر خان سرخیل زئی، سرتاج خان درہ زئی، یوسف خان علی زئی، مہتاب خان بوزئی، اس طرح کے جو ہے سارے عاشقان مہدی موعود علیہ السلام 17 لوگ مسجد میر عالم پہنچے۔ حضرت عنایت خان رحمۃ اللہ علیہ جو ہے آگے بڑھے، آپ نے جو سپر جو جنگ وغیرہ کے واسطے جو ہے ڈیفنس کے واسطے کام آتا ہے، وہ آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کو لگایا اور یا بندگی میاں کہتے ہوئے آپ دروازے کی طرف زور سے آگے بڑھے۔ جو دروازہ بہت مضبوط تھا، بندگی میاں رضی اللہ عنہ کا جو ہی نام لینا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت عطا کی، وہ دروازے جو ہاتھیوں سے ٹوٹتے تھے وہ اس ہاتھ سے ٹوٹ گئے۔ انہوں نے یا بندگی میاں کے آواز دیتے ہوئے اس دروازے کو مارا، دروازہ ٹوٹا، مہدوی سارے کے سارے شیر بھیڑیوں کی طرف آگے بڑھے۔ دروازہ کھلنا ہی تھا، دروازہ چھوٹا سا تھا، آگے جب اندر داخل ہوئے تو کہا جاتا ہے کہ پوزیشن اس وقت کا اس طرح تھا کہ میر عالم کی جو مسجد تھی، اس وقت کی جو مسجد تھی، اس حساب سے تواریخ نگاروں کے حساب سے جو ہے جو ہی داخل ہونے والے تھے ان کے واسطے بہت مشکل تھی۔ یہ لوگ جو ہے ہرگز میں فتح نہیں پا سکتے تھے، کیونکہ جو ہی داخل ہونا تھا سیدھے اور بائیں جانب جو ہے سیڑھیاں تھی، سیدھے سیڑھیوں کی طرف جو ہے سارے کے سارے منکرین ٹھہرے ہوئے اپنے ہاتھوں میں ہتھیار لیے ہوئے۔ تو جو ہی یہ لوگ اندر داخل ہوئے، اندر داخل ہونا ہی تھا، ان کا وار ہو گیا، اوپر سے تیرے مارنے لگے، گولیوں کی بھی برسات ہونے لگی۔ حضرت عنایت خان رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے اس سیڑھی کی طرف سب سے پہلے دیکھیے، یہ آگے بڑھنے والے حضرت عنایت خان رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ آگے بڑھے تبھی جو ہے پیچھے سے سارے آگے بڑھ سکے۔ یہ آگے بڑھنا تھا، سامنے سے ایک شخص جو ہے غیر مہدوی ان کے سر کے اوپر مارا، پیچھے سے ایک شخص آیا اور گردن پر مارا کہ گردن جو ہے ان کی گرنے لگی۔ تو انہوں نے اپنے اس گردن کو جو ہے آپ نے ہاتھ سے سہارا دیا، اس کے بعد جو ہے اپنی شمشیر سے جو ہے اس کو واصل جہنم کیا۔ اب یہ آگے بڑھے، اس کے بعد سارے کے سارے شیر امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے گیت گنگناتے ہوئے آگے بڑھتے گئے، ایک ایک کو واصل جہنم کرتے گئے۔ مولوی عبد الکریم نے دیکھا کہ یہاں کا تو پاسا پلٹ چکا ہے، وہ دوڑا ہوا مسجد کا ایک جو بوریا ہوتا ہے جان نماز کا، اس میں اپنے آپ کو لپٹا اور ایک جو ہے مسجد کے کونے میں جا کر ٹھہر گیا، ایسے جیسے کہ جو ہے بوریا وہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہوا۔ مہدوی حضرات جو ہے ڈھونڈ رہے تھے مولوی عبد الکریم کہاں ہے، وہ جو گستاخ رسول ہے اور گستاخ مہدی موعود علیہ السلام ہے۔ بہرحال ہمارے بھائی جو ہے ایک طرفہ جو ہے ہر طرف سے جو ہے ان کے اوپر وار کرتے گئے، یہاں تک کہ وہاں پہ جو ہے کئی عرب اور کئی روہیلے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ کایا پلٹ چکی ہے، ان کی طاقت کچھ عجیب ہے، ان کا انداز کچھ والہانہ ہے، یہ ایسے ہی جذباتی طور پر محض اپنے دوست کو بچانے کے واسطے نہیں آئے ہیں، بلکہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے عشق میں چور چور تھے۔ سوچئے آج یہ عالم ہے، 200 سال پہلے کیسے مخلصین کی وہ جماعت تھی ہوگی، کیسی وہ پاک جماعت تھی ہوگی، جہاں پہ نام مہدی موعود علیہ السلام سنا تو دوڑے 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 نکل گئے، اپنی جان کی وہ پرواہ کیے بغیر دوڑے ہوئے داخل ہوئے۔ حضرت عنایت خان رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے وہاں پہ شہید ہو گئے، اس کے بعد آگے بڑھے، ایک ایک کو واصل جہنم کرتے گئے، یہاں تک کہ مولوی عبد الکریم کو ڈھونڈنے والے تھے محمود خان موسیٰ خیل۔ انہوں نے دیکھا کہ پیر نظر آ رہے ہیں نیچے سے، فوراً گستاخ کو پکڑا، اس کو لٹایا اور کہا کہ تو گستاخ رسول ہے، تو گستاخ مہدی موعود ہے۔ اس کا ظلم اس کے اوپر ظاہر کیا اور اس کا قتل کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ غیر مہدویہ کتب میں لکھا ہوا ہے کہ مسجد خالی ہو گئی تو قوم پنی یعنی مہدویہ قوم نے اپنے حساب کی وہاں پہ تسبیح دی، تو ان کا عقیدہ ہے۔ تو ہمارے پاس کے لوگوں نے وہاں پہ ٹھہر کر، ان کی مسجد میں ٹھہر کر، ان کو مارنے کے بعد وہاں پہ ٹھہر کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ الہنا محمد نبینا، القرآن والمہدی امامنا، آمنا وصدقنا، یہ نعرہ بلند کیا۔ اس کے بعد واپس آئے ہیں، کامیاب طریقے سے واپس آئے ہیں، تسبیح دے کر واپس آئے ہیں، تسبیح کے ساتھ کام کو اختتام کیا، اس کے بعد واپس آئے ہیں۔ مہدوی حضرات شہید ہونے والے وہاں پہ 2 تھے۔ یہ واقعہ جو ہے منگل کے روز کا ہے، 29 ذی الحجہ۔ حضرت یاسین خان رحمۃ اللہ علیہ جو گھائل تھے، ان کو وہاں سے ہمارے مہدوی حضرات اپنی لاشوں کو لے کے 2 لاشیں وہاں پہ بھی، ایک صاحب تھے جو زخمی ہوئے ہیں، وہ جو ہے 10 روز کے بعد انتقال کر گئے۔ تو اس حساب سے 29 ذی الحجہ کو حقیقت میں جو ہے، جو اصل میں آج جو تاریخ تھی جو 29 ذی الحجہ تھی، یہی وہ دن تھا۔ تو 3 حضرات شہید ہوئے، 2 مسجد میر عالم میں، ایک جو ہے 10 دن کے بعد زخموں سے جو چور تھے، جام شہادت آپ نے نوش فرمایا۔ یہ 3 حضرات یہاں پہ شہید ہوئے۔ 29 ذی الحجہ کا دن گزر گیا۔ دوسرا جو دن تھا، چاشمے کا جو روز تھا، وہ خاموش گیا،
کیونکہ ان کی کتابوں میں تواریخ میں خود لکھا ہوا ہے کہ اس حساب کے جو ہے حادثات، اس حساب کی لڑائی معرکے وغیرہ جو ہے عموماً اس وقت پہ پیش ہوا کرتی تھی، تو لوگ اس پر جو ہے زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ پھر اتنا بڑا معرکہ کیوں ہوا؟ اس وقت منگل کا روز یہ ہوا معرکہ، اس کے بعد ان کے حساب سے وہ چھوٹا سا معرکہ تھا اس وقت کا۔ دوسرا دن جو تھا چاشمے کا بالکل جو ہے خاموش گزرا ہے، کچھ کاروائی نہیں ہوئی، نہ ادھر سے نہ ادھر سے۔ جمعرات کا جو روز تھا وہ بڑا اہم تھا۔ انہی کے پاس کے علماء سو میں سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ اپنے علماء کی تعریف بھی کی ہے، وہیں پہ قیامت کے آثار میں فرمایا کہ وہ علماء جو ہے بدترین نجاست کی بیٹھی ہوئی مکھی سے بدتر ہے۔ وہ علماء سو جو فتنہ کرتے ہیں، جو اپنی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو فساد برپا کرتے ہیں، تو ان فساد برپا کرنے والوں میں دو علماء تھے، ایک نور الاصفیاء اور ایک نور الاولیاء۔ یہ دو بھائی تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ معاملہ یہاں پہ بگڑ رہا ہے، لوگ خاموش ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو بہانہ بنایا جائے۔ یہ لوگ جو ہے خود جو ہے پرسنلی اناد رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے قوم مہدویہ سے۔ یہ دونوں مل کر جو ہے یہ کاروائی رچی، یہ کھیل رچایا کہ اس کو ہنگامہ مچایا جائے، اس حادثے کا جو ہے شور برپا کیا جائے، ساری عوام کو جو معصوم ہے، جن کو کچھ معلوم نہیں ہے، حقیقت سے آگاہ نہیں ہے، ان کو برگشتہ کیا جائے، مہدویوں کے خلاف ان کو ابھارا جائے۔ تو ہنگامہ کیا گیا۔ جمعرات کے روز تھے کہ مہدوی جو ہے ان کے علماء کو قتل کر رہے ہیں، اگر یہ خاموش رہے تو ڈر ہے کہ سارے شہر پر قابض آ جائے۔ یہاں تک کہ یہ بات عوام الناس میں پھیلتی گئی، یہ بات اتنی آگے بڑھ گئی کہ اس وقت کا جو نواب تھا، اس وقت کا جو فورتھ نظام تھا، نواب جو ہے سکندر شاہ کے دربار تک یہ بات پہنچتی ہے۔ علماء گئے، اپنی پگڑیوں کو نکالا اور بادشاہ کے سامنے پگڑیوں کو رکھا۔ کسی نے اپنا گریبان چیک کیا اور کہا کہ خدا جو اپنے نواب سے کہا کہ جو ہے ہمیں انصاف دلائیے، ان مہدویوں سے انصاف دلائیے۔ نواب سکندر شاہ جو ہے بادشاہ ہے، اس طرح آسانی سے ڈیسیجن نہیں لیتے تھے۔ جب نواب سکندر شاہ کو یہ بات معلوم ہوئی نظام کو اس وقت کے، تو نواب سکندر شاہ نے جو ہے فوراً اس وقت پہ دو مہدوی حضرات، ایک حضرت سید نصرت رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت سید نجم الدین عرف روشن شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی ہیں، جو بہت بڑے جمیدار تھے، بہت بڑا ان کا پوسٹ تھا نظام کی حکومت میں، اور دوسرے حضرت شاہ عالم خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے جمیدار تھے، ان کا بھی بہت بڑا پوسٹ تھا۔ ان دو حضرات کو طلب کیا اپنے دربار میں اور ماجرا پوچھا۔ تو جو ہی ماجرا بیان کر دیا گیا تو نظام سمجھ گیا کہ جو ہے ان کے پاس کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور ادھر ہی کا ہے۔ نظام نے چپی ماری، وہ خاموش ہو گیا۔ اب نظام کا ادھر خاموش ہونا تھا، ادھر جو ہے عوام میں یہ بات پھیلی سے پھیلی، خود نظام کی فوج کے بڑے بڑے عہدیدار، بڑے بڑے جو ہے فوجی جو تھے، بڑے بڑے فوجی افسر جو تھے، بڑے بڑے جمیدار جو تھے، وہ سارے کے سارے جو ہے اس مخالفت میں جو ہے آگ بڑھتے گئے۔ اب ان کے پاس خود کی اپنی اپنی فوج ہوتی تھی، نظام تو اس کی فوج، اس کے نظام کے اندر تو یہی ہے، لیکن انہی کی یہ فوج ہوتی تھی۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہے اپنی فوج کو ابھارنے لگے، اب نعرے مارنے لگے کہ اس قوم کو جو ہے کسی طرح صفایا کر دیا جائے، ورنہ یہ اگلے روز جا کے آگے جا کے جو ہے ہمارے واسطے جو ہے اچھی بات نہیں ہے، ہمارے واسطے خیر نہیں ہے۔ تو اتنا اس بات کو ابھارا گیا کہ جمعرات کی رات سے جو ہے اس بات کو اتنا اٹھایا گیا کیونکہ جانتے تھے کہ کل کا دن جمعے کا ہے، جمعے کے روز یہ کام کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جمعے کے دن مسلمان جمع ہوتے ہیں۔ جمعے کے روز مکہ مسجد میں بڑے بڑے تقاریر کیے گئے، وہاں سے نظام کی جو ہے، چونکہ نظام کے گھرانے وہاں پہ قریب تھے، اسی لیے وہاں سے عوام کو ہٹا کر جو ہے دوسری طرف بھیج دیا گیا۔ وہاں پہ بڑے زوردار تقاریر کرے گئے کہ جو کوئی، یہ دیکھیے ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کس طرح علماء سو دیکھیے عوام کو بھڑکاتے ہیں، عوام کی کوئی غلطی نہیں ہے، ان علماؤں کی غلطی دیکھیے، ان علماؤں کا گناہ دیکھیے کہ کس طرح ان عوام کو بھڑکایا گیا کہ جو کوئی ان مہدویوں کے خلاف لڑے گا اور شہید ہوگا تو اس شخص کا شمار جو ہے شہدائے احد اور بدر میں ہوگا۔ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے ان میں ان کا شمار ہوگا جو مہدویوں کے خلاف لڑے گا اور قتل کیا جائے گا۔ تو سوچئے ایک عام انسان ہے، اس کو جب کہا جا رہا ہے علماء کی طرف سے کہ اسے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام ملے گا، اسے شہدائے احد میں شہید ہونے والوں کا مقام ملے گا، اسے شہدائے بدر میں شہید ہونے والوں کا مقام ملے گا، تو ان کا کتنا جذبہ بڑھتا جائے گا۔ اس جھوٹے جذبے نے ان کو ابھارا، عوام الناس بڑھتی چلی گئی، ایک عوام کا مجمع بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ 70,000 سے 1 لاکھ تک تمام کے تمام لوگ یہاں پہ جمع ہو چکے تھے۔ 70,000 سے 1 لاکھ تک باقاعدہ جو ہے ان کی فوج جو تھی، سارے کے سارے غیر مہدوی تھے، تو فوج پوری کی پوری جو ہے اپنے توپوں کے ساتھ، اپنے اسلحے کے ساتھ، اپنے تلواروں کے ساتھ، اس وقت بندوقیں آ چکی تھی، انگریزی دور تھا، بندوقیں بڑی بڑی آ چکی تھی، وہ بندوقوں کے ساتھ جو ہے یہ فوج جمع ہو چکی تھی۔
اب اس میں جو ہے مخالفین میں بہت بڑے بڑے جو جمیدار تھے، ایک کا نام تھا نیاز خان بہادر اور ایک کا نام تھا طوطی خان اور ایک کا نام تھا منصور خان۔ انہوں نے جو ہے اپنی اپنی فوج کے جو ہے بڑے بڑے دستے بنا لیے اور یہاں تک کہ جو ہے بادشاہ نے وہاں سے جو ہے کہہ دیا کہ کسی جو ہے یہ حرکت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بادشاہ نے فوراً اپنے پاس کے جو سپاہی تھے وہ بھیجائے اور جو ہے یہ دو دروازے، ایک جو ہے ڈبیر پورے کے پاس کا جو دروازہ ہے اور ایک یاقوت پورے کا جو دروازہ ہے اس کو بند کروا دیا گیا، خوفل دلوا دیا گیا۔ اب یہ بند تو شہر حیدرآباد بند۔ ہم جو لوگ جو تھے مہدوی جو حضرات ہیں ہمارے پاس جو ہے، ہم ہمیشہ جو ہے شہر کے باہر دور جنگلوں میں رہا کرتے تھے۔ تو اس وقت جو ہے ایک جنگل تھا، چھوٹا سا گاؤں تھا چنچلم جس کا نام تھا، یہاں پہ مہدوی حضرات کی آبادی تھی، شہر سے باہر، دنیا سے دور، گندگی سے دور، یہاں پہ آبادی تھی۔ تو جو ہی وہ دروازے بند، شہر بند، تو دونوں دروازوں کو بند کروا دیا گیا تھا، قفل ڈلوا دیا گیا تھا حکومت کی طرف سے۔ حکومت نے اپنا رول نبھایا۔ مہاراجا چندو لال جو اس وقت کے دارالمقام تھے، پرائم منسٹر کہہ سکتے ہیں آپ، انہوں نے جو ہے اپنی طرف سے پوری کوشش کی اور مہدویوں کو بھی اطلاع دی کہ تم کی خیر نہیں ہے اگر وہ لوگ یہاں پہ ٹوٹ پڑے۔ مہدویوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہاں سے جو ہے یہ لوگ نکل کے آ رہے ہیں تو اپنی حفاظت کے واسطے، اپنے ایمان کی حفاظت کے واسطے یہ بھی تیار ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ کا خود حکم ہے، جب وہ تم لوگ تمہاری طرف آگے بڑھ رہے ہو تو تم بھی تیار ہو جاؤ۔ یہ بھی اپنی اپنی تیاری کرنے لگے۔ ہمارے پاس جو ہے دو جماعتیں ہوئی، کیونکہ جو ہے یہاں پہ دو راستے تھے آنے کے۔ ایک یاقوت پورے کا راستہ تھا جو ہائی اسکول کی طرف سے آتا ہے، ایک دوسرا قریب کا راستہ تھا ڈبیر پورے کی طرف سے جو مسجد ہستیرا، جو حضرت منظور میاں صاحب اللہ کی جو مسجد ہے وہاں سے بالکل قریب، سب سے پہلی مسجد ہماری وہی تھی جو غیر مہدویوں کو ملتی ہے۔ تو اکثر جو عوام تھی اس اندیشے میں آ کے، گمان میں آ کے کہ یہ جو ہے غیر مہدوی جو ان کی جو فوج ہے وہ جو ہے غالباً جو ہے اسی دروازے سے آئے گی، سارے کے سارے جو ہے اکثر جو میجورٹی تھی اس دروازے کے پاس جا کے جمع ہو گئی۔ مسجد ہستیڑا، حضرت منظور میاں صاحب اللہ کی جو مسجد ہے وہاں پہ جا کے ہمارے سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے۔ ایک چھوٹی سی جماعت احتیاطاً یہاں پہ بھی چلی گئی۔ حضرت سید نصرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے مہاراجا چندو لال نے جو ہے جو دوستانہ تھا اس نے اپنے کسی اسسٹنٹ کے ذریعے کہلوا بھجایا کہ یہ لوگ حقیقت میں جو ہے یاقوت پورا دروازے سے آ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ان کو اطلاع مل گئی۔ حضرت سید نصرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، جو حضرت سید نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے ایک مرشد اعلیٰ ہیں، ان کے جو ہے بھائی ہیں، آپ بہت بڑے پوسٹ پہ تھے، آ کے انہوں نے اطلاع دی۔ ان کی بات کو کسی نے باور نہیں کیا، سمجھا نہیں، کیونکہ یہ جو ہے گورنمنٹ پوسٹ کے تھے تو ان کی بات کو جو ہے اتنا باور نہیں کیا گیا۔ بہرحال لیکن حضرت سید نجم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اپنی مختصر سی جماعت کو لیے ہوئے، 150 کی جماعت تھی جس میں 51 سوار تھے، مطلب 51 جو ہے گھوڑ سوار تھے، باقی کے جو ہے 113 یا 125 جو ہے پیادے تھے، پیدل تھے، کسی کے پاس جو ہے لٹ تھی، کسی کے پاس تلوار تھی، کسی کے پاس کوڑا تھا، یہی معمولی سا ہتھیار لیے ہوئے یہ 150 سے 200 کی جماعت کدھر میدان منگل کے پاس یہ جو ہے واقعہ پیش آیا ہے۔ میدان منگل آج ہائی اسکول کو کہتے ہیں۔ میدان منگل وہ اسی لیے کہا جاتا تھا کیونکہ ہمارے جو حضرت شاہ عالم خان صاحب تھے وہ ہر منگل کو وہاں پہ جو ہے خیرات کرتے تھے، تو اسی لیے جو ہے میدان منگل اس کو کہا جاتا تھا، جو آج ہائی اسکول ہے۔ وہیں پہ جو ہے یہ واقعہ پیش آیا، یہ معرکہ وہیں پہ پیش آیا۔ حضرت میاں سید نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جو ہے سید نصرت رحمۃ اللہ علیہ اور کئی سارے شیوخ، کئی سارے ہمارے پٹھان جو تھے، 150 سے 200 کی جو جماعت تھی وہ سارے کے سارے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ آئے ہوئے وہاں پہ ٹھہر گئے۔ جمعے کے بعد سے جو ہے وہاں سے وہ فوج نکلتے ہوئے ڈبیر پورے کی طرف آئی۔ یہاں پہ انہوں نے دیکھ لیا کہ دروازہ توڑ نہیں سکتے، یہاں سے نکل نہیں سکتے، تو وہ عوام جو ہے، وہ لشکر جو ہے وہاں سے، اب دیکھیے ان کے پاس کی تواریخ میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ اتنے جمع ہو گئے تھے کہ زمین کو ان کے بوجھ کا ڈر ہو رہا تھا۔ تو تاریخ لکھنے والے نے لکھا کہ لوگ اتنے زمین پہ جمع ہو چکے تھے کہ زمین کو ان کے بوجھ کا ڈر تھا، اتنا جو عوام کا ہجوم آ چکا تھا، کیونکہ ان کو ورغلایا گیا تھا کہ جو کوئی ان کے ساتھ لڑے گا اور شہید ہوگا شہدائے احد اور شہدائے بدر میں اس کا شمار ہوگا۔ سپاہی تو سپاہی، عوام بھی اٹھ کر آ چکی تھی، تو 70,000 سے 1 لاکھ کا لشکر جرار جو ہے ڈبیر پورے کا دروازہ تو وہ لوگ کھول نہیں سکے، وہ لوگ سیدھے گئے یاقوت پورے کی طرف سے اور اس دروازے کو وہ لوگ توڑنے میں کامیاب رہے۔ دروازہ ٹوٹنا تھا، وہ لوگ باہر نکلنے تھے، تو باہر نیاز خان بہادر جو اس وقت کا وہاں کا جو ہے جمیدار ہے، اس نے بہت اچھے طریقے سے پلان کیا تھا کہ کس طرح اس آسانی سے ان کا صفایا کیا جا سکتا ہے۔ اس نے پہلے سے پلان کیا تھا کہ سب سے پہلے توپیں رکھی جائے، اس کے بعد صفارائی میں جو ہے عرب بندوقچیوں کو رکھا جائے، اس کے بعد گھوڑ سوار ہوں جو خود نیاز خان بہادر کی جماعت میں ہیں، اس کے بعد پیادے ہوں، اس کے بعد منصور خان کی ایک الگ سے فوج تھی جو احتیاطاً رکھ دی گئی تھی۔ اس حساب سے پلاننگ کے تحت یہ آگے بڑھے تھے۔ دیکھا کہ ایک مختصر سی جماعت ہے، حضرت سید نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نصرت رحمۃ اللہ علیہ
اور ہمارے کئی سارے پٹھان حضرات، کئی سارے شیوخ حضرات، سارے کے سارے عاشقان مہدی موعود علیہ السلام کی جماعت سراپا عشق مہدی میں ڈوبے ہوئے، جو ہمیشہ نام مہدی موعود علیہ السلام پہ اگر جان دینے کی بات آئے تو فوراً لبیک کہتے اور اٹھ جاتے۔ ہمارے دیکھیے کس طرح کے وہ لوگ تھے، کیا جذبہ تھا۔ مرد تو مرد، عورتیں بھی جب ہمارے پاس کے خصوصاً پٹھان گھرانے کے مرد حضرات اپنے تلواریں لیے ہوئے گھروں سے جب نکلنے لگے تو ان کی بیوییں آئی اور اپنے شوہروں کے گلے میں اپنے پاس کے جو زیورات تھے وہ لا کر ڈالنے لگی۔ پوچھنے پر کہا کہ عجیب اس لیے ڈالتی ہوں کہ آپ کی شجاعت اور وجاہت کو دیکھ کر دشمن کہیں آپ کے قریب نہ آئے، لیکن میری خواہش ہے کہ کم سے کم وہ اس زیور کی ہرس میں، اس زیور کی ہوس میں آپ کے قریب آئے، آپ کو نام مہدی پر شہید کر دے اور میں قیامت کے روز شہید کی بیوی کہلاؤں۔ کیا بیوی تھی، صدقے قربان۔ دیکھیے ایک عورت کے پاس، اس کے پاس سب سے عزیز ترین چیز اس کا شوہر ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقون مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو، اپنی ذات کو، خدا تعالیٰ کو، ذات کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی عزیز ترین چیز کو قربان نہ کر دو۔ تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے شوہر کو قربان کر دیا، انہوں نے سب سے پہلے تیاری کر لی بیوہ ہونے کی۔ سب سے پہلے دیکھیے جانتے تھے کہ جو ہے ہمارے پاس کے الحمدللہ پٹھان حضرات جو ہے کافی شجیع اور وجیع ہوتے ہیں، تو وہ جانتے تھے کہ جو ہے دشمن کے قریب نہیں آئیں گے، اسی لیے اپنے زیورات نکالے اور ان کے گلوں میں ڈال دیا اور کہا کہ آپ کی شجاعت اور وجاہت کو دیکھ کر دشمن اگر آپ کے قریب نہ آئے تو کم سے کم اس زیور کی ہوس میں آپ سے قریب آ جائیں، آپ سے لڑیں، آپ شہید ہو نام مہدی موعود علیہ السلام پر، اور میں قیامت کے روز وہ جو نام مہدی پر شہید ہوئے ان کی بیوی کہلاؤں۔ کیا جذبہ تھا، صدقے قربان ان بیویوں کے، ان ماؤں کے، ان عورتوں کے، ان بہنوں کے، ان بیٹیوں کے۔ وہ بیوی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے مرد حضرات کی جماعت یہاں پہ آئی اور میدان منگل کے پاس ہمارے لوگ جمع ہو گئے۔ دیکھیے یہ جنگ جو ہے صرف 2 سے 3 گھنٹے کی جنگ ہے، کیونکہ جو ہے یہ جنگ جو ہے ظہر کے بعد جو ہے قریباً شاید 3 سے 4 بجے جو ہے یہ جنگ کا آغاز ہوا، اس کے بعد جو ہے مغرب تک یہ جنگ ختم ہو چکی تھی۔ 150 فقراء کرام کی جماعت تھی، انہوں نے سب سے پہلے جو ہی اپنے دشمن کو دیکھا تسبیح کا نعرہ بلند کیا، القرآن والمہدی امامنا آمنا وصدقنا کی آواز میدان میں، فضا میں گونجنے لگی۔ حضرت میاں سید نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بندگی میاں سیدنا شیخ میر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کی سنت کو زندہ کیا، اپنے گھوڑے کو مڑایا، پلٹے، لوگوں کے پوچھنے پر کہا کہ دیکھو ہمارے پاس کی سنت ہے کہ پہلے ان کی طرف سے ظلم ہو، وہ ظالم ہو، اور ہم مظلوم ہو، وار پہلے ان کی طرف سے ہو۔ تو جو ہی ہمارے حضرات نے گھوڑا پلٹایا وہ سمجھے کہ شاید یہ بھاگ رہے ہیں، انہوں نے یہیں سے جو ہے بندوقیں چلائی، 1-2 ہمارے پاس کے لوگ جو ہے اسی وقت پہ زخمی ہوئے۔ تب جو ہے انہوں نے ابھی القرآن والمہدی امامنا کے نعرے بلند کرتے ہوئے اب زوردار ایک وار کرتے ہیں، سارے کے سارے عشق مہدی سے چور ہیں، عشق مہدی سے پر ہیں کہ ان کا دل کہہ رہا ہے ہر دل میں تو، ہر جاں میں تو، ہر سانس میں رشتہ تیرا ہے۔ اب کسی سے رشتہ کیا جوڑے جب تجھ سے رشتہ جوڑا ہے۔ جب یہ رشتہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے جڑ چکا ہے، جب یہ نسبت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے جڑ چکی ہے تو پرواہ نہیں اپنی بیوی کی، پرواہ نہیں اپنی اولاد کی، پرواہ نہیں اپنے بچوں کی، نام مہدی موعود علیہ السلام کے اوپر اپنے گیت گنگناتے ہوئے سر سے پیر تک نام مہدی بنے ہوئے، سر سے پیر تک ثبوت مہدی بنے ہوئے یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ گھوڑ سواروں کی فوج حضرت سید نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے جو تھے یہ لوگوں نے بھی جو ہے اپنی اپنی جماعتیں بنا لی تھی۔ حضرت سید نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ 19 سواروں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ پہلے سے انہوں نے طاق لیا تھا کہ میں فلانے پہلوان کو ماروں گا، کسی نے طاق لیا تھا کہ میں فلانے پہلوان کو ماروں گا۔ حضرت سید نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید نجم الدین روشن میاں رحمۃ اللہ علیہ جو ہے 19 سواروں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کے 2 خادمہ اپنے مرشد اعلیٰ کے گھوڑے کی رکاب کو پکڑے ہوئے سیدھے اور بائیں جانب مرشد اعلیٰ کی رکاب کو پکڑے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ وار پہ وار ہوتا ہے، کئی وسیلے ادھر جہنم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سید نجم الدین روشن میاں شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر پیچھے سے سب سے پہلے وار کیا جاتا ہے، اس کے بعد سامنے سے آپ کے سر کے اوپر وار کیا جاتا ہے۔ آپ گھوڑے سے گرنا تھا، تمام پروانے اپنے مرشد آقا کو گھیر لیتے ہیں۔ حضرت شاہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے بھانجے تھے اپنے ماموں کو اپنے گود میں لے لیے۔ ماموں اس وقت جو ہے خود سے جو ہے چور ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے ہمارے پاس یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے ایک جو شہید ہوتا ہے اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کو چشم
کے سر سے اللہ کا دیدار ہوتا ہے. حضرت نجم الدین روشن میاں شہید رحمۃ اللہ علیہ خونوں سے چور ہیں, جان جانے کو ہے, اللہ تعالیٰ کے دیدار میں مستغرق ہیں, یہاں تک کہ آپ کی جان اللہ کو پیاری ہوتی ہے. اب یہ سارے کے سارے سوال اپنے مرشد آقا کو دیکھا کہ واصل بحق ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اب ہم زندہ رہ کے کیا کریں, سارے کے سارا مجمع جو ہے اب بکھر گیا. جو شمع کو لپٹا ہوا تھا وہ پروانے سارے کے سارے اب بکھر گئے. وہ پروانے مہدی موعود علیہ السلام دشمنوں کی جانب جو ہے توڑ مار کرتے ہوئے, ان کے سروں کو پھوڑتے ہوئے واصل جہنم کرتے ہوئے چلے. ادھر حضرت سید نصرت رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ ان کے بھائی جو ہے شہید ہو گئے. آپ آگے بڑھے, آپ نے بھی جو ہے کئیوں کو واصل جہنم کیا. دیکھیے جو بہادر ہوتے ہیں وہ اپنے پاس نہیں مرتے بلکہ وہ ان کی رن میں جو ہے, ان کے رن میں, ان کے میدان میں مرتے ہیں. حضرت سید نصرت رحمۃ اللہ علیہ کا لاشا مبارک جو ہے یاقوت پورے کے دروازے کے پاس پایا گیا. حضرت شاشا میاں صاحب, حضرت سید میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لاشا مبارک جو ہے سیدہ باغ میں پایا گیا. ہماری عوام یہاں پہ لیکن لاشیں وہاں پہ. معلوم ہوا کہ یہ لوگ جو ہے دشمنوں کی فوج کو چیرتے ہوئے گئے ہیں, چیرتے ہوئے گئے, آخر تک پہنچے, وہاں پہ جام شہادت نوش فرمایا ہے, نہ کہ اپنے مقام پہ. یہ بہادر تھے, یہ دلاور تھے, یہ اللہ والے تھے, یہ اللہ والوں کی جماعت تھی, یہ سارے کے سارے عاشقان مہدی موعود علیہ السلام تھے. اب یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. حضرت ممریز خان دریا شہید رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امانت خان گڑے زئی رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ میں بھالا لیے ہوئے دشمن کی جماعت میں ٹوٹ پڑے, مارتے ہوئے سریوں واصل جہنم کرتے ہوئے, یہاں تک کہ آپ نے بھی جو ہے جام شہادت نوش فرمایا. پھر میاں محمود خان, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے میاں محمود خان ناگڑ غزن پر گیا اس فوج میں جیسا باد سراسر, جیسے کہ ایک ہوا آتی ہے جس طرح مارتے ہوئے ہوا جاتی ہے, اس طرح میاں محمود خان ناگڑ غزن پر اس فوج میں اڑتے ہیں, کئیوں کے سروں کو کاٹتے ہوئے, کئیوں کے سروں کو کاٹتے ہوئے, واصل جہنم کرتے ہوئے خود زخموں سے چور ہوتے ہیں. ہو رہا یہاں پہ یہی تھا کہ وہ لوگ جو ہے اپنی بندوقوں کو استعمال کر رہے تھے. جب دیکھ رہے تھے مہدوی اگر مرتا تو بندوق کی گولیوں سے, یا کوئی اگر پیچھے سے آ کے وار کرتا, مہدوی اگر شہید ہوتا تو بندوق کی گولیوں سے یا پیچھے سے آ کر کوئی اگر وار کرتا, اس کے بعد یہ شہید ہوتا, وہ بھی جو ہے اس کو بھی مارتا ہوا. یہاں تک کہ حضرت محمود خان ناگڑ رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی شہید ہو گئے. اس کے بعد حضرت شمشیر خان سرخیل زئی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے جو ہے جو نیاز خان بہادر تھا, حضرت شمشیر خان رحمۃ اللہ علیہ دیکھیے پہلے سے تاک لیے تھے کہ اس جماعت کا جو نیاز خان بہادر ہے, جو جماعت کا ہیڈ ہے, جو اپنی پوری فوج کو لے کے آیا, میں اس کو ماروں گا. آپ نے پہلے سے تان لی تھی کہ میں اس شخص کو ماروں گا. حضرت شمشیر خان رحمۃ اللہ علیہ سیدھا اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے نیاز خان بہادر کے پاس پہنچتے ہیں. وہ ہاتھی سے اس کو اتارتے ہیں, وہ ہاتھی سے گرا تو ان کے پاس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نیاز خان بہادر کے نمک حرام نوکر جو ہے نیاز خان بہادر کو چھوڑ کر بھاگے. نیاز خان بہادر کو اس لیے نمک حرام لکھا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے ان کے آقا کو چھوڑ کر بھاگے. یہاں پہ اکیلے حضرت شمشیر خان رحمۃ اللہ علیہ ہے, انہی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت شمشیر خان رحمۃ اللہ علیہ نیاز خان بہادر کو گھوڑے سے اتوارتے ہیں اور اس کو واصل جہنم کرتے ہیں, اور آپ آگے انہی نوکروں کی طرف پیچھے مارتے ہوئے جاتے ہیں. آگے جا کے آپ شہید ہوئے ہیں حضرت شمشیر خان سرخیل زئی رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد حضرت حسین خان خانزادے, یہ دونوں ہاتھ میں تلواریں لیے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. دیکھیے کس طرح فدائیت ہے, ایک عشق ہے سراپا, دونوں ہاتھ میں, ایک ہاتھ میں بھی نہیں بلکہ دونوں ہاتھ میں تلواروں کو لیے ہوئے, اپنے آپ کو پورا استعمال کروں گا نام مہدی موت کے واسطے, اپنے آپ کو پورا استعمال کروں گا. دونوں ہاتھ میں شمشیریں لیے ہوئے حضرت حسین خان خانزادے رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھتے ہیں. یہاں تک کہ جو ہے آپ کو جو ہے 2 گولیاں ماری جاتی ہیں ناف کے نیچے. آپ کو گولیاں مارنے کے بعد آپ غازی ہوئے, آپ زخمی ہو چکے تھے, آپ شہید نہیں ہوئے, پھر آپ کو جو ہے میدان سے باہر لا دیا گیا. اس کے بعد حضرت سلیم خان ابن بہادر خان ناگڑ, یہ بھی غازی ہوئے. پھر حیدر خان عمر زئی, ان کو گولیوں سے شہید کر دیا گیا. پھر مہتاب خان, داؤد خان, دلدار خان, یہ 3 بھائی تھے علی زئی قبیلے کے. 3 میں سے 2 غازی ہوئے. داؤد خان رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے آ کر پیچھے سے جو ہے ان کو جو ہے برچھی ان کے پیٹ پہ ماری, برچھی چپ گئی, وہ پلٹ کر انہوں نے اس دشمن کو واصل جہنم کیا, اس کو مارا. اس کے بعد یہ یہاں پہ گرے, اس نے وہاں پہ دم توڑا, اس نے دوزخ کی راہ لی, انہوں نے جنت کی راہ لی. اللہ تعالیٰ کو چشم سر سے دیدار عطا کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو چشم سر سے دیدار عطا کیا اور انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا. اس کے بعد
حضرت مہتاب خان، داؤد خان اور دلدار خان رحمۃ اللہ علیہ علی زئی سے قبیلے کے تھے. 2 بھائی غازی ہوئے، 1 بھائی شہید ہوئے. پھر خاص طور پہ حضرت ساون خان سرخیل زئی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر جو ہے بڑے ہی اچھے انداز سے آتا ہے، کیونکہ جو ہے یہ 22 سال کے نوجوان تھے، اتنے بہادر تھے. کہا جاتا ہے کہ یہ اپنا گھوڑا جب دشمن کی صف میں جو ہے دوڑا رہے تھے، ایک دشمن کی فوج میں ایک ہنگامہ ہو چکا تھا کہ یہ کون نوجوان ہے جو ہے سروں کو کاٹتا ہوا جا رہا ہے. حضرت ساون خان سرخیل زئی 22 سال کی عمر میں، تو ان کو دشمنوں نے کام یہ کیا کہ پہلے پیچھے سے آئے اور سیدھے ہاتھ پر وار کیا. سیدھا ہاتھ ان کا ٹوٹ گیا، کٹ کر گر گیا. پھر بائیں ہاتھ پہ وار کیا گیا، پھر بایاں ہاتھ بھی کٹ کر گر گیا. اپنے گھوڑے سے گھوڑوں کو لڑاتے ہوئے، دشمن کے گھوڑے سے گھوڑے کو لڑاتے ہوئے اس دشمن کو پکڑے اور اپنے دانتوں سے پکڑ کر اس کو ختم کیا. ایک جذبہ پورا نکلا ہوا تھا کہ جب تک جان ہے نکلتے نکلتے اس کو لے کے نکلوں گا. اپنے آپ کو پورا فدا کیا. ایک ہاتھ کٹا، دوسرا ہاتھ کٹا. اپنے گھوڑا تھا، گھوڑے سے گھوڑوں کو بھڑاتے ہوئے اس دشمن کے پاس پہنچے اپنے دانتوں سے. کیا پڑھان تھے، کیا ان کا جذبہ تھا، کیا دیکھی جو ان کی طاقت تھی، کیا شجاعت تھی. ہاتھ کٹ چکے ہیں، ہاتھ کٹ چکے ہیں. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، انگلی بھی کٹ جائے، ہٹ کر گر جائے تو ہم کہاں سے کہاں ہو جائے. ہاتھ کٹ چکا ہے اور سیدھا ہاتھ کٹ چکا ہے، بایاں ہاتھ کٹ چکا ہے. لیکن سراپا عشق مہدی موعود ہے، سراپا عشق مہدی موعود علیہ السلام بنے ہوئے ہیں. ان کا خون کا بوند بوند جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کا ثبوت دے رہا ہے. ان کا خون خوش ہے کہ وہ اس جسم سے نکل رہا ہے تو ثبوت مہدی بن کر نکل رہا ہے. وہ اس جسم سے نکل رہا ہے تو عشق مہدی میں فنا ہو کر نکل رہا ہے. وہ خون کا قطرہ خوش ہے، اپنے آپ پہ نازا ہے کہ میں اس حضرت کے جسم کا حصہ بنا ہوں. حضرت ساون خان سرخیل زئی رحمۃ اللہ علیہ 22 سال کی عمر میں آپ شہید ہو جاتے ہیں. پھر حضرت بہادر خان ناگڑ، بہادر خان غوری، یہ دونوں بھی جو ہے شہید ہوئے. میرے مرشد اعلیٰ ہیں سلسلے کے حضرت سید اسحاق غازی عرف بادشاہ میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں آیا ہے کہ وہ چشم سر سے اللہ تعالیٰ کو دیکھتے، ان کی آنکھیں ہمیشہ سرخ رہتی تھی، لال رہتی تھی، اللہ تعالیٰ کے دیدار میں مستغرق رہتے تھے. وہ بھی اس جنگ میں شریک ہوئے اور وہ غازی ہوئے ہیں. اور اس کے بعد حضرت آجا میاں شہید رحمۃ اللہ علیہ بندگی میں حسن شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کی اولاد سے، وہ یا بندگی میاں کے نعرے لگاتے جاتے، دشمنوں کو واصل جہنم کرتے جاتے. حضرت آجا میاں شہید رحمۃ اللہ علیہ، اب یہ معاملہ چل ہی رہا تھا، 1 گھڑی 2 گھڑی گزری ہی تھی. ایک اور ایک عاشقان الہی کی جماعت آئی، اپل گڑے سے دوڑے دوڑے حضرت منور میاں، حضرت مرشد اعلیٰ ہیں سلسلے اپل گڑے کے، حضرت مرشد منور میاں صاحب قبلہ جو ہے رحمۃ اللہ علیہ، اپنے 18 جانثاروں کی جماعت کو لیے ہوئے اپل گڑے سے دوڑے دوڑے آ رہے ہیں کہ سنا ہے کہ کہیں پہ نام مہدی پر قربان ہونے کا موقع دیا جا رہا ہے. وہ دوڑے دوڑے اس رن میں اس وقت پہ شامل ہوئے جہاں پہ ایک ہنگامہ خیز برپا ہو رہا تھا، جہاں پہ ایک دھوم دھام لڑائی ہو رہی تھی. اپنی جو ہے گھوڑوں کو دڑائے ہوئے سیدھا جو ہے میدان منگل کی طرف آگے بڑھے اور سیدھا گھستے ہوئے ان دشمنان مہدی موعود علیہ السلام کو، ان دشمنان مہدی کو جو ہے واصل جہنم کرتے گئے. ایک لمحے بھر کے لیے اگر خود پر ایک لمحے بھر کے لیے حضرت منور رحمۃ اللہ علیہ کا تصور کروں تو اپنے آپ کو اپنے جامے میں نہ سماؤں، کیونکہ وہ جو عشق کے ساتھ آئے تھے، سوچے اللہ تعالیٰ دیکھیے ان کی کسی مرادیں پوری کرتا ہے. جو عشق میں چور ہو کر جو اس رن میں داخل ہوئے ہیں، جو اس میدان میں آئے ہیں، اپل گڑے سے اپنے گھوڑوں کو دوڑائے ہوئے آ رہے ہیں. آیا تو دیکھا کہ سامنے موقع ہے مہدی موعود کے نام پر قربان ہونے کا. ایک دھوم چل رہی ہے، سیدھا آئی ایک جماعت 18 فقراء کرام کی اپنے مرشد اعلیٰ کے ساتھ، اپنے مرشد اپنے آقا کے ساتھ. یہ تمام فدائیان مہدی اس جماعت میں داخل ہوئے. ان کا داخل ہونا تھا، پھر سے ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، پھر سے کوہرام مچ گیا، پھر سے جو ہے کئی سر ان کے کٹنے لگے، ان کو اپنی شکست محسوس ہونے لگی. یہاں تک کہ جو ہے حضرت منور میاں رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی شہید ہو گئے. ایک اور ایک تھے حضرت شیخ حسین لٹمار رحمۃ اللہ علیہ. دیکھیے کیا عشق مہدی ہے. حضرت شیخ حسین رحمۃ اللہ علیہ، ہر طرف ہر شخص جو ہے تلواروں سے، برچھیوں سے، بھالوں سے لڑ رہا ہے. ان کے ہاتھ میں لٹ ہے لیکن دل میں عشق ہے. ہاتھ میں لٹ ہے، دل میں عشق ہے، یقین ہے اپنے آپ پر کہ اپنے حق پر ہونے کا.
ہاتھ میں لٹ سے لڑ رہے ہیں، کسی کا سر پھوڑ رہے ہیں، کسی کا منہ پھوڑ رہے ہیں، کسی کے دانت گرا رہے ہیں، عشق مہدی موعود علیہ السلام میں چور چور ہیں، یہاں تک کہ آپ بھی شہید ہوتے ہیں، حضرت منور رحمۃ اللہ علیہ بھی شہید ہوتے ہیں۔ جو ہی ان کے بہادروں کا شہید ہونا تھا، جو ہی ان کے بہادروں کا، بڑے بڑے جمینداروں کا شہید ہونا تھا، وہاں کی قوم، وہاں کے لوگ جو ہے ان کو چھوڑ کر بھاگے۔ سہولت افغانی میں لکھا ہوا ہے کہ قوم پنی کو فتح ہوئی اور جو شہر کی جو جماعت تھی ان کو شکست فاش ہوئی۔ یہ سہولت افغانی انہی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پنی جو قوم تھی، جو مہدوی قوم ہے، اس وقت جو ہے وہ لوگ پنی پٹھان کہتے تھے، جو قوم پنی تھی ان کو فتح ہوئی۔ مغرب تک جو ہے جنگ ختم ہو چکی تھی، اندھیرا ہو چکا تھا، مغرب تک ہماری جماعت کو فتح نصیب ہوئی۔ 51 حضرات نام مہدی موعود علیہ السلام کے اوپر شہید ہوئے، باقی کے غازی ہوئے، جو بھی جو ہے شہید میں شمار ہیں، جنہوں نے سراپا جو ہے اسلام کے نام پر اپنے خون کو بہایا۔ 51 حضرات جو ہے یہاں پہ شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم مہدی موعود علیہ السلام کو، جیسا کہ وہ ہمیشہ مدد کرتا ہوا آ رہا ہے، جیسا کہ وہ ہمیشہ فتح یاب کرتا ہوا آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بار بھی 200 سال پہلے بھی اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے قوم مہدویہ کو فتح دی اور خود دشمن کی کتاب میں لکھوا بھی دیا، یہ ثبوت دے بھی دیا کہ قوم پنی کو جو ہے فتح نصیب ہوئی اور شہر کی جو جماعت تھی وہ شکست فاش کھا کر بھاگی ہے، شہر کی جو جماعت تھی وہ شکست کھا کر بھاگی ہے۔ دیکھیے کیا ہمارے بزرگان دین تھے، نام مہدی موعود علیہ السلام پر کیسا قربان ہوئے ہیں، کس طرح انہوں نے ثبوت دیا ہے۔ آج ہم ڈرتے ہیں نام مہدی موعود علیہ السلام کے اوپر جو ہے ثبوت دینے کے واسطے، ہمارے پاس جو ہے ہر چیز کا، ہر عقیدے کا جو ہے ثبوت اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے ہمارے علماء کرام نے صحابہ مہدی موعود علیہ السلام سے لے کے آج تک بھی جو ہے قرآن اور احادیث سے ہر عقیدے کا ڈنکے کی چوٹ پر دیا ہے، ثبوت دیا ہے، یہاں تک کہ جو ہے اپنے آپ کو نچھاور کر کر، اپنے آپ کو قربان کر کر بھی انہوں نے جو ہے امام مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کی جو ہے اپنے خون سے گواہی دی، اپنے خون سے ثبوت دیا۔ لیکن آج ہم مرعوب ہو رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، ہم دیکھ رہے ہیں، آج ہم مرعوب ہو رہے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ فلانا کیا سوچے گا، وہ شخص کیا سوچے گا۔ ان کا سوال تو وہی ہے جو پہلے سے کرتے آ رہے ہیں کہ مہدی اور عیسیٰ کیسے ساتھ آئے، مہدی اور عیسیٰ ساتھ آنا ہے، تمہارے مہدی آ گئے، عیسیٰ ساتھ نہیں آئے، تمہارے مہدی جون پور میں ہندوستان میں کیسا پیدا ہوئے جبکہ وہ مدینے میں پیدا ہوں گے، تمہارے پاس دکان لیلۃ القدر فرض، یہ کیسی جماعت ہے جو 27ویں لیلۃ القدر کو جو ہے یقین کے ساتھ جو ہے لیلۃ القدر مناتی ہے۔ وہی سوال دوہرا کر الگ الگ انداز میں نئے نئے منافقین کے چہرے لیے ہوئے ہمارے نوجوانوں کو برگشتہ کر رہے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس ہر چیز کا جو ہے قرآن اور حدیث سے ثبوت دے دیا گیا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات کہتے ہوئے ایک دو نکات کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کروں گا کیونکہ کافی وقت ہو چکا ہے۔ دیکھیے آپ جو ہے شروع سے ثبوت دیتے ہوئے آ رہے ہیں قرآن اور حدیث سے، لیکن وہ شروع سے سوال کرتا ہوا آ رہا ہے کیونکہ وہ جو ہے قبول کرنے کے واسطے آپ سے سوال نہیں کر رہا ہے، آپ کو تنگ کرنے کے لیے کر رہا ہے، نوجوان کو برگشتہ کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ کیوں فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نہیں بن جاتے، آپ کیوں فخر الدین رازی نہیں بن جاتے۔ وہ مشہور واقعہ حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اس سے پہلے بھی یہ کہیں پر کہا گیا تھا، حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم تھے، عالم اسلام کے بہت بڑے مانے ہوئے عالم، بہت بڑے مفسر، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کے اوپر 313 ثبوت لکھے تھے۔ لیکن جب وقت آخر آیا، بڑا خاص واقعہ ہے، جب وقت آخر آیا ابلیس ان کے قریب آ گیا اور کہا کہ فخر الدین خدا ایک نہیں خدا دو ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کی جید عالم ہے، وقت آخر ہے، ابلیس کھڑا ہوا ہے اور سوال کر رہا ہے کہ فخر الدین خدا ایک نہیں دو ہے۔ انہوں نے 313 ثبوت اس کی وحدانیت پر لکھے تھے، انہوں نے کہا کہ خدا دو ہے۔ حضرت فخر الدین رازی پریشان ہوئے، لیکن 313 ثبوت لکھے تھے، انہوں نے پھر دوسرا ثبوت دیا۔ ہر ثبوت یہ دیتے، وہ جو ہے رد میں 2 ثبوت دیتا، یہ جو ہے ایک ثبوت دیتے کہ خدا ایک ہے، وہ 2 ثبوت دیتا کہ خدا جو ہے 2 ہے، خدا ایک نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ان کے 313 سارے کے سارے ثبوت ختم ہو گئے، ابلیس حاوی ہو گیا، وقت آخر ہے، جان جسم سے نکلنے والی ہے، جس حالت میں رہو گے اس حالت میں مرو گے، جس حالت میں مرو گے اس حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ یہاں پہ ایمان تذبذب میں آ چکا ہے، پریشان ہو چکے ہیں، لیکن زندگی میں ایک کام نیک کیا تھا۔ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت کے ولی کامل تھے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی تو مرشد اعلیٰ کو معلوم ہو گیا کہ مرید کا وقت آخر ہے اور ابلیس ان کے اوپر حاوی ہے۔ وہ لوگ، وہ مرشد اعلیٰ اپنے خانقاہ میں وضو کر رہے تھے، انہوں نے لوٹا، پانی کا لوٹا دیوار پر مارا اور وہاں سے آواز دی کہ اے فخر الدین
کہہ دے کہ میں بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے خدا تعالیٰ کو ایک مانتا ہوں. کہہ دے کہ میں بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے خدا تعالیٰ کو ایک مانتا ہوں. ہمیں بھی فخر الدین رازی بننا ہے. کہہ دو کہ ہم جس طرح بغیر دلیل کے اور بغیر ثبوت کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل ہیں، اسی طرح بغیر دلیل کے اور بغیر ثبوت کے حضرت میاں سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام کی مہدیت کے قائل ہیں. اگرچہ یہ بات نہ کیجیے صرف ان کی ضد کے واسطے کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے ہر چیز، اگرچہ کہ ہر عقیدہ قرآن اور احادیث سے پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن سائل کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا وقت کا تقاضا ہے کہ آپ فخر الدین رازی بن جاؤ. ایمان کا تقاضا یہی ہے. حقیقت میں حضرت ابوبکر صدیق رحمۃ اللہ علیہ صحابہ رسول کس نے دیکھا وحی کو اترتے ہوئے؟ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل آئے، زبان رسول سے ادا ہو رہا ہے، کلام خدا کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے آمنا صدقنا کہا. کسی نے سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے جبرائیل کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں بیت اللہ سے بیت المقدس تک گئے، معراج سفر کا آسمانی سفر طے کیا اور واپس آئے تو بستر گرم تھا، وضو کا پانی بہ رہا تھا. ابو جہل کے سامنے واقعہ پیش کیا تو ابو جہل قہقہے لگاتا ہوا مکے کی گلیوں میں پھر رہا ہے. یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ملے تو کہا کہ اے ابوبکر کیا تم نے سنا کہ تمہارے محمد کیا کہتے ہیں؟ ابھی حضرت ابوبکر نے اپنے آقا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کا واقعہ نہیں سنا ہے، ابو جہل کی کافر کی زبان سے اپنے معشوق کی بات سن رہے ہیں. ابو جہل نے کہا کہ تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی رات میں بیت اللہ سے بیت المقدس تک گئے، آسمانوں کا سفر کیا، ذات خدا میں واصل ہوئے، واپس آئے، بستر گرم تھا، زنجیر ہل رہی تھی اور پانی بہ رہا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اگر میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو وہ حق ہے، وہ حق ہے. ایک کافر کی زبان سے اپنے عاشق کی، اپنے معشوق کی بات سن رہے ہیں. ایمان کا تقاضا یہی ہے. دیکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں، ہمارا ہر عقیدہ اللہ کے فضل سے قرآن اور احادیث کی بنیاد ہی پر ہے. لیکن اگر آپ کو ان سائلین کو جو وہی سوال کو الگ الگ طریقے سے دوہرا رہے ہیں تو آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تابعی بننا پڑے گا یا آپ کو فخر الدین رازی بننا پڑے گا اور ان کو کہہ دو کہ ہم جو ہے بغیر ثبوت اور بغیر دلیل کے خدا تعالیٰ کو جو ہے بغیر ثبوت اور بغیر دلیل کے میاں سید محمد جون پوری کو مہدی موعود علیہ السلام مانتے ہیں. یہاں تک کہ آخر میں وہ شعر بھی کہہ دو جو حضرت شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ تلسر اوپر مارے گن آری سیتی چیرے تن، تب بھی نکلے یہی سخن آئے مہدی، تب بھی نکلے یہی سخن مہدی آ گزش کیا، مہدی آ گزش کیا. یعنی اگر میرے سر کو گن سے پھوڑ بھی دیا جائے، میرے تن کو آری سے چیر بھی دیا جائے، تب بھی میں یہی کہوں گا کہ مہدی آئے اور گئے، مہدی آئے اور گئے، مہدی آئے اور گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاتمین علیہ السلام کے صدقے میں، شہدائے جنگ چنچل گڑھا، غازیان چنچل گڑھا رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں ہم تمام کو گروہ مہدی موعود میں جلائے اور گروہ مہدی موعود میں مارے اور روز حشر میں کے گروہ میں اٹھائے. ہم حشر میں اٹھیں گے امام خدا کے ساتھ، معمور حق نذیر شہ انبیاء کے ساتھ. محترم سامعین، ابھی آپ کے سامنے قوم کے مشہور مقرر جناب سید مصطفیٰ نجیب اساقی صاحب ہم تمام کو مخاطب فرما رہے تھے. اس سے پہلے کہ اگلے شاعر کو دعوت خطاب دوں، چند اشعار مہدوی دائروں کے بارے میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دائروں کی تاریخ قتل و خون کی وادیوں سے منزل ایمان تک، پھر طلب دیدار باری تعالیٰ کی راہ پر گامزن نظر آتی ہیں. اسی لیے مورخ نے کیا خوب کہا ہے کہ مولا اعلیٰ کے فرشتے ہیں جو زمین کی پاکیزگی کے لیے آئے ہیں. مہدوی کا وجود زمین اور زمین پر رہنے والوں کی طہارت و پاکیزگی کے لیے ہوا ہے. اب میں قوم کے ایک اور مشہور شاعر جناب سید حسین بخاری صاحب سعید سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور بندگی میاں کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند اشعار
ان کے نام جو حق کی خاطر اپنی جان دے دیتے ہیں، نام مہدی پر قربان ہوتے ہیں۔ نام مہدی پہ جو قربان ہوئے جاتے ہیں، نام مہدی پہ جو قربان ہوئے جاتے ہیں، اپنے ایمان کی وہ حفاظت کیے جاتے ہیں۔ جذبہ ہوتا ہے شہادت کا بھی جن کے دل میں، جذبہ ہوتا ہے شہادت کا بھی جن کے دل میں، حق تعالیٰ سے وہ سوغات لیے جاتے ہیں۔ اور ایک شعر قرآن مجید کے حوالے سے ہے کہ ہوتے ہیں جو شہید وہ مرتے نہیں کبھی، ہوتے ہیں جو شہید وہ مرتے نہیں کبھی، ظاہر ہے بات خود یہ خدا کے کلام سے۔ منظوم نذرانہ عقیدت بشان حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ خنمیر صدیق ولایت پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ رتبہ بڑا عالی ہے صدیق ولایت کا، ہر کام مثالی ہے صدیق ولایت کا، صدیق ولایت کی سیرت کا ہر ایک پہلو، صدیق ولایت کی سیرت کا ہر ایک پہلو، تصدیق کا والی ہے صدیق ولایت کا، رتبہ بڑا عالی ہے صدیق ولایت کا، ہر کام مثالی ہے صدیق ولایت کا، قربان ہوں میں عظمت پر صدیق ولایت کی، قربان ہوں میں عظمت پر صدیق ولایت کی، دل میرا فدائی ہے صدیق ولایت کا، ہر کام مثالی ہے صدیق ولایت کا، رتبہ بڑا عالی ہے صدیق ولایت کا، کامل ہے یقین مجھ کو اس میں نہ کوئی شک ہے، کامل ہے یقین مجھ کو اس میں نہ کوئی شک ہے، فیض آج بھی جاری ہے صدیق ولایت کا، فیض آج بھی جاری ہے صدیق ولایت کا۔ اسی گرہ میں دو اور اشعار ہیں۔ مہدی کی صداقت میں مہدی کے وسیلے سے، مہدی کی صداقت میں مہدی کے وسیلے سے، فیض آج بھی جاری ہے صدیق ولایت کا، ہر کام مثالی ہے صدیق ولایت کا، دل سے ہو زیارت تو محسوس یہی ہوگا، دل سے ہو زیارت تو
محسوس یہی ہوگا، فیض آج بھی جاری ہے صدیق ولایت کا۔ آخری شعر سماعت فرمائیے، توجہ کا طالب ہے۔ اللہ نے کیا سودا جس سر کا حقیقت میں، اللہ نے کیا سودا جس سر کا حقیقت میں، سر جب سے وہ عالی ہے صدیق ولایت کا، سر جب سے وہ عالی ہے صدیق ولایت کا۔ مختصر سماعت فرمائیے۔ دیکھا ہے سید ایسا روضے کا نظارہ خود، دیکھا ہے سید ایسا روضے کا نظارہ خود، روضہ بڑا عالی ہے صدیق ولایت کا، رتبہ بڑا عالی ہے صدیق ولایت کا، ہر کام مثالی ہے صدیق ولایت کا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔